السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفی والسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وإنک لعلی خلق عظیم، صدق اللہ العلی العظیم، وبلغنا رسولہ النبی الامین الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین، والحمد للہ رب العالمین۔ کچھ عرض معروض سے قبل آئیے ہم آپ مل کر انتہائی احترام و عقیدت کے ساتھ اپنے اور ساری کائنات کے مرکز عقیدت گنبد خضرا میں آرام فرمانے والے آقا ارواح فدا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں جھوم جھوم کر درود پاک کا ہدیانچہ کو بازو میں پڑھے اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد بعد الجود والکرم وآلہ الکرام مبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ سیدی سرکار اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں، تیرے خلق کو حق نے عظیم کہا، تیری خلق کو حق نے جمیل کیا، نہ کوئی تجھ سا ہوا ہے نہ ہوگا شہا، تیرے خالق کے حسن و ادا کی قسم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس شان کے ساتھ مبعوث فرمایا کہ ساری کائنات میں آپ کے مثل، آپ جیسا اللہ نے کوئی دوسرا بنایا ہی نہیں۔ انبیاء و مرسلین تو بہت سے آئے، اور انبیاء و مرسلین اپنی نبوت و رسالت میں تو سب اعلیٰ افضل، لیکن اللہ نے اپنے محبوب کو وہ خوبیاں اور وہ کمالات عطا فرمائے جو اللہ نے کسی کو عطا نہیں فرمائے۔ اسی کو اللہ نے قرآن میں فرمایا وَرَفَعَ بَعْضُهُمْ دَرَجَاتٍ، اللہ نے کچھ کو تو درجوں بلند فرمایا ہے، اور صاف لفظوں میں فرمایا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے محبوب ہم نے آپ کے ذکر کو بلند و بالا کر دیا۔ آج کا ہمارا جو موضوع اور عنوان ہے اونا شہر کی ہر مسجد میں، وہ ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ سب سے پہلے تو یہ سمجھ لیں کہ اخلاق کہتے کسے ہیں۔ اخلاق یہ خلق کی جمع ہے، پلورل بہووچن جسے ہم کہتے ہیں۔ خلق کی جمع اخلاق، اور اخلاق کہتے ہیں وہ فطری عادتیں جو انسان میں پائی جاتی ہے، وہ فطری چیزیں، وہ فطری عادت جو انسان میں پائی جائے اسی کو اخلاق کہتے ہیں۔ اگر کوئی آپ کو تماچا مارے، آپ کو تکلیف ہوتی ہے، آپ کے دل پر اس کا اثر ہوتا ہے، کبھی آپ کو غصہ آتا ہے، یہ فطری چیز ہے۔ اگر آپ کو کوئی خوشخبری سنائے، آپ کے گھر اولاد ہو، آپ کو مکان مل جائے، آپ کو کوئی نعمت مل جائے، آپ کے دل میں خوشی پیدا ہوتی ہے، جس کا اظہار آپ کے چہرے پر بھی ہوتا ہے۔ لوگ آپ کو دیکھ کر کہتے ہیں آپ تو بڑے خوش نظر آ رہے ہو۔ دل خوش اندر ہے، یعنی خوشی اندر دل کے اندر ہے، لیکن اس کا اظہار چہرے پر بھی ہوتا ہے، اور یہ خوشی اور یہ خوش ہونا یہ بھی ایک فطری عادت ہے۔ اگر کوئی غم آ جائے، آنکھوں میں آنسو آ جائے، کوئی ایسے حالات دیکھ لیں، بندے کا دل نرم ہو تو آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں، یہ فطری عادت ہے۔ کچھ ایسے ہوتے ہیں کہ لاشوں کو اٹھاتے ہیں تب بھی انہیں کوئی فرق نہیں پڑتا، قبر کھودتے ہوئے بھی کوئی فرق نہیں پڑتا۔ کچھ ایسے ہوتے ہیں کہ قبر کھودتے کانپ رہے ہوتے ہیں، ڈر رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ سارے حالات، یہ ساری عادتیں فطری ہے۔ غصہ آنا، غم ہونا، خوشی ہونا، دل کا نرم ہونا، سخت ہونا، یہ ساری فطری چیزیں ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف اور آپ کی مدح و ثنا بیان فرماتے ہوئے ارشاد فرماتا ہے اِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلْقٍ عَظِيمٍ، اے محبوب آپ ضرور خلق عظیم پر فائز ہیں، آپ ضرور خلق عظیم پر فائز ہیں۔ اب یہ خلق عظیم پر فائز کہتے ہیں، ایک ہے خلق عظیم، ایک ہے اخلاق، ایک ہے خلق، کہ کسی کے اخلاق ہیں، اخلاق حسنہ ہیں، پھر اخلاق حسنہ میں اگر اور اضافہ ہو تو اخلاق عظیمہ ہوں۔ لیکن اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ اے محبوب آپ کے اخلاق عظیم ہیں، اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ آپ کے پاس عظیم اخلاق ہیں، نہیں، آپ اخلاق عظیمہ کے اوپر ہیں، علی خلق عظیم، آپ اخلاق عظیمہ کے اوپر
یعنی اخلاق عظیمہ آپ کے قدموں میں ہے، اور یہ اخلاق عظیمہ آپ کے قدموں میں ہے، کہنے کا مطلب یہ ہے کہ محبوب آپ جو عمل کریں وہی اخلاق عظیم ہو جائے، آپ جو عمل کریں وہی اخلاق عظیم ہو جائیں، آپ کے اخلاق ہوں، آپ کا عمل ہو، وہ خلق عظیم بنے، وہ خلق حسن بنے، اور آپ جسے ہاتھ نہ لگائیں وہ خلق حسن نہیں ہو سکتا، وہ اخلاق عظیمہ نہیں ہو سکتے۔ تو آپ نے جنہیں بھی شرف بخشا وہ اخلاق، وہ عادت، وہ عظیم ہو گئے، وہ اچھے ہو گئے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اخلاق کے لیے معیار ہیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے صحابہ نے پوچھا تھا، کسی نے پوچھا کہ اے ام المومنین بتائیں تو اللہ کے رسول کے اخلاق کیسے تھے؟ کیف کان خلق النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول کے اخلاق کیسے تھے؟ تو حضرت عائشہ برملا اظہار اور والہانہ عقیدت کے ساتھ ارشاد فرماتی ہیں کان خلقہ القرآن، سرکار کے اخلاق قرآن پاک ہیں، سرکار کے اخلاق قرآن ہیں، یعنی کہ قرآن میں آپ دیکھ لیں اللہ نے جتنی چیزوں کے عمل کا حکم دیا سرکار نے وہ سب کچھ کیا ہے، اللہ کے رسول نے وہ سارے عمل کیے، اللہ نے جن چیزوں سے منع فرمایا حضور کبھی اس کے قریب بھی نہیں گئے ہیں، حضور کبھی قریب بھی نہیں گئے۔ تو یہ ہے اخلاق عظیمہ، عظیم اخلاق کہ بندہ ایک ہے اچھے اخلاق اور ایک ہے عظیم۔ اچھا یہ ہے، مثال کے طور پر ایک ایگزامپل دے کر آپ کو سمجھاؤں کہ اگر کسی نے آپ کو تماچا مارا، آپ نے بھی اسے تماچا مار دیا، آپ کے اخلاق اچھے ہیں، آپ کے اخلاق اچھے ہیں کہ کسی نے آپ کو ایک تماچا مارا، آپ نے بھی اسے ایک تماچا مار دیا، تو یہ تو اچھے اخلاق ہوئے، یہ اخلاق ہاں ٹھیک ہے، برابری کے اخلاق ہیں۔ لیکن اس سے بھی خوبصورت اور اچھے اعلیٰ اخلاق یہ ہیں کہ آپ نے معاف کر دیا۔ اچھا معاف وہ بندہ کرے کہ جس میں طاقت ہی نہ ہو، کمزور بندہ ہے نا، کسی پہلوان نے طاقتور نے ایک تماچا مارا، آپ اسے دیکھتے رہے کہ اگر میرے اندر طاقت ہوتی تو میں بھی مارتا، لیکن میں کمزور دبلا پتلا میں مار نہیں سکتا، تو آپ منہ بنا کر دیکھ کر گھور کر چلے گئے۔ یہ معاف کرنا نہیں ہے۔ معاف کرنا تو اسے کہتے ہیں کہ کسی نے آپ کو تماچا مارا، آپ بھی مار سکتے تھے، آپ بھی پاورفل تھے، طاقتور تھے، آپ بھی پہلوان تھے، لیکن آپ نے بس یہ سوچ کر کہ تو نے مارا یہ تیرے اخلاق، میں تو نہیں ماروں گا، میں معاف کرتا ہوں، مجھے اللہ بدلہ عطا فرمائے گا، یہ سوچ کر آپ نے معاف کر دیا، کہتے ہیں یہ اعلیٰ اخلاق ہے، یہ اعلیٰ اخلاق۔ لیکن صرف معاف کرنا یہ اعلیٰ اخلاق، کہتے ہیں کہ بندہ معاف بھی کرے اور کچھ تحفہ بھی دے، یہ خلق عظیم ہے، یہ خلق عظیم ہے کہ صرف معاف نہیں کیا، کچھ عطا بھی کر دیا ہے، کچھ عطا بھی کیا، تو یہ اخلاق عظیمہ ہیں۔ اللہ کے رسول کے سارے اخلاق ایسے ہیں جنہیں خلق عظیم کہا جا سکتا ہے نا، حسن بھی نہیں، اعلیٰ بھی نہیں، عظیم ہیں۔ اور اسی لیے اللہ نے، اور اللہ کا کلام تو صادق ہے نا، بالکل سچا کلام، تو اللہ نے خلق عظیم سے آپ کو متصف فرمایا۔ اے محبوب آپ کے اخلاق اخلاق عظیمہ ہیں، آپ جیسے اخلاق تو کسی کے ہو ہی نہیں سکتے، اور سرکار نے ان اخلاق عظیمہ کو اپنی زندگی میں عمل کر کے بتایا ہے کہ میرے اخلاق کیسے ہیں۔ اور آپ دیکھیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حضرت عائشہ کی روایت آپ نے سن لی، آپ فرماتے ہیں کہ آپ کے اخلاق قرآن پاک تھے۔ آپ حضرت خدیجہ الکبریٰ کو دیکھیں، یہ حضرت خدیجہ الکبریٰ آپ کی وہ زوجہ محترمہ ہیں کہ جن سے سب سے پہلے آپ کا نکاح ہوا ہے، اور سب سے زیادہ ٹائم حضرت خدیجہ الکبریٰ نے گزارا، اعلان نبوت سے پہلے کا بھی، اعلان نبوت کے بعد کا بھی، دونوں زمانے حضرت خدیجہ الکبریٰ نے دیکھے، اور وہ بھی باہر سے نہیں، گھر کے اندر سے رہ کر دیکھے ہیں، گھر کے اندر رہ کر دیکھے۔ تو حضرت خدیجہ الکبریٰ 15 سال آپ نے سرکار کے ساتھ وہ گزارے جب ابھی اعلان نبوت نہیں فرمایا تھا، اور 25 سال وہ گزارے کہ جب سرکار نے اعلان نبوت فرما دیا، اس کے بعد کے 25 سال۔ لیکن حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب پہلی وحی نازل ہوئی ہے، اللہ کے رسول پر غار حرا میں پہلی وحی نازل ہوئی، اقرأ بسم ربک الذی خلق، یہ آیتیں 5 آیتیں نازل ہوئی، سرکار یہ لے کر آئے ہیں۔ کلام ایسا ہے، اللہ کے رسول پر جو کلام نازل ہوا یہ کلام ایسا ہے کہ اللہ خود قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، لو انزلنا ھذا القرآن علی جبل لرأیتہ خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ، اگر یہ قرآن ہم پہاڑ پر نازل کر دیتے تو پہاڑ
پہاڑ بھی اللہ کی خشیت سے، اللہ کے کلام کے جلال سے وہ بھی ریزہ ریزہ ہو جاتا، وہ بھی ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتا۔ یہ اللہ کے کلام کی خشیت، یہ اللہ کے کلام کا جلال ہے کہ جسے پہاڑ جیسا پہاڑ بھی برداشت نہ کر سکے، اس کلام الہی کو رسول اللہ کے سینے نے محفوظ کیا ہے، برداشت کیا۔ آپ کے دل نے اسے محفوظ بھی کیا، برداشت بھی کیا، اور آپ صحیح سلامت، نہ آپ کے ٹکڑے ہوئے ہیں، نہ آپ بے ہوش ہوئے ہیں، کچھ نہیں ہوا۔ صرف اتنا فرق آیا کہ آپ کا دل کانپنے لگا ہے۔ پہلی مرتبہ وہی آئی ہے، جلال کلام الہی سے آپ کا دل لرز رہا ہے، کانپ رہا ہے۔ آپ آئے حضرت خضرۃ الکبریٰ کے پاس، غار حرا سے چل کر آئے، اور حضرت خدیجہ کے پاس جب گھر تک پہنچے ہیں تب تک تو ٹھنڈی لگنے لگی ہے، بالکل ٹھنڈی لگ رہی ہے، دل کانپ رہا ہے۔ آتے ہی آپ ارشاد فرماتے ہیں، زملونی زملونی، مجھے کمبل اڑاؤ، مجھے چادر اڑاؤ۔ حضرت خضرۃ الکبریٰ نے آپ کو کمبل اڑا دیا، چادر اڑا دی، اور جب اڑائی ہے پھر اطمینان ہوا تو سارے حالات بیان کیے، ایسا ایسا ہوا، جبرائیل آئے تھے، ایسا کیا ویسا کیا، سارا واقعہ بیان کیا۔ پھر آپ فرماتے ہیں، لقد خشیت علی نفسی، مجھے اپنی جان کا خطرہ ہے، مجھے اپنے آپ پر خطرہ ہے۔ کہتے کس بات کا خطرہ؟ کچھ لوگوں نے تو بیان کیا حضور گویا یہ کہنا چاہتے ہیں کہ مجھے تو خطرہ تھا کہ کہیں میں مر نہ جاؤں، مجھے تو یہ خطرہ ہو گیا کہ کہیں میں پاگل نہ ہو جاؤں، کہیں میں مر نہ جاؤں۔ نہیں، لقد خشیت علی نفسی، مجھے اپنی جان پر خوف۔ کہتے علی نفسی، یہ اپنے آپ کا بولنے کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے۔ مجھے اپنے آپ پر خطرہ ہو گیا تھا۔ اور کیا خطرہ ہو گیا تھا؟ خطرہ یہ کہ یہ ذمہ داری بڑی اہم ذمہ داری ہے، ایک ایسے ماحول میں کہ جہاں کوئی میرا اپنا نہیں ہے۔ میں جب دعوت دوں گا، لوگوں کو قرآن کی وحی سناؤں گا کہ اللہ کا یہ کلام، اللہ نے مجھے نبی و رسول بنا کر بھیجا، مبعوث کیا، اور یہ اللہ کا کلام، تو لوگ مجھے کیا کیا کہیں گے، تانے ماریں گے، لوگ میرے بارے میں کیا باتیں کریں گے، اور میں اس ذمہ داری کو ادا کر پاؤں گا یا نہیں کر پاؤں گا، پتہ نہیں میرا کیا ہوگا۔ تو حضرت خضرۃ الکبریٰ نے آپ کو تسلی دی اور کہتی ہیں، لا کلا واللہ، اللہ کی قسم ہرگز ایسا نہیں ہو سکتا کہ اللہ آپ کو رسوا فرما دے، اللہ آپ کو رسوا فرمائے، ذلیل کر دے، ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا۔ پھر سرکار کے اخلاق بیان کر رہی ہیں اور عرض کرتی ہیں، یا رسول اللہ، یہ اللہ آپ کو ذلیل کیوں نہیں کرے گا؟ اس لیے کہ آپ کے اخلاق تو دیکھیں، لِأَنَّكَ تَصِلُ الرَّحِمَ، اس لیے کہ آپ تو رشتہ داریاں نبھاتے ہیں، آپ تو رشتہ داریاں نبھاتے ہیں، اور آپ تو تحمل الکلہ، آپ تو لوگوں کا بوجھ اٹھاتے ہیں، آپ لوگوں کا بوجھ اٹھاتے ہیں۔ وَتَقْسِبُ الْمَعْدُومِ، اور ناداروں جن کے پاس کچھ نہیں، آپ کما کما کر انہیں کھلاتے ہیں، آپ کما کر انہیں کھلاتے ہیں جن کے پاس کچھ نہیں ہے۔ وَتَقْرِي الضَّيْفَ، اور آپ مہمان نوازی کرتے ہیں، مہمانوں کی مہمان نوازی کرتے ہیں، انہیں کھلاتے پلاتے اور رکھتے ہیں۔ یا رسول اللہ، ایسے اعلیٰ اخلاق والے بندے کو اللہ کبھی ذلیل و رسوا نہیں فرماتا۔ پتہ کیا چلا؟ اگر یہی اخلاق اگر ہم اپنے اندر بھی پیدا کریں تو اللہ ہمیں بھی ذلیل و رسوا نہ فرمائے گا۔ ہم اپنے اخلاق کو ویسا کر تو لیں، اللہ کے رسول نے ان اخلاق پر عمل کر کے دکھایا، اور حضرت خضرۃ الکبریٰ نے اس بات کی گواہی دی۔ اور یہ خضرۃ الکبریٰ کوئی عام نہیں ہے، یہ خضرۃ الکبریٰ وہ ام المومنین ہیں کہ اللہ کے رسول کے ساتھ بیٹھی ہوئی تھی حجرہ مبارکہ میں، جبریل امین آئے ہیں اور آ کر کہتے ہیں، یا رسول اللہ، السلام علیکم یا رسول اللہ، یا رسول اللہ آپ پر سلامتی ہو، اللہ نے حضرت خدیجہ کو سلام بھیجا ہے، اللہ نے خدیجہ کو سلام بھیجا۔ سوچیں یہ خدیجہ کا مقام کتنا بلند و بالا ہے، اللہ سلام بھیج رہا ہے۔ اور خدیجہ کی عقل دیکھیں، سیدہ خدیجۃ الکبریٰ ارشاد فرماتی ہیں کہ اللہ مجھے سلام بھیجتا ہے، لیکن میں تو نہیں کہہ سکتی کہ اللہ کو بھی سلام ہو، اس سے کہ وہ خود سلام، اسے سلامتی کی ضرورت نہیں، تو کہتی ہیں کہ اللہ کو سلام کی کوئی ضرورت نہیں، وہ خود سلام ہیں۔ اے جبرائیل تمہیں سلام، تمہارے آقا کو بھی سلام ہو۔
تم پر سلام ہو، ہے نا. تو یہ کہنے کی بات یہ ہے، یہ خدیجۃ الکبریٰ، اور وہ کیسے اعلیٰ اخلاق شمار کر، یا رسول اللہ آپ گھبرائیے مت، اللہ آپ کو ذلیل و رسوا نہیں ہونے دے گا، اس سے کہ آپ کے اخلاق، آپ کے اوصاف اتنے بلند و بالا ہیں کہ آپ تو رشتہ داریاں نبھاتے ہیں، رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرتے ہیں، آپ تو لوگوں کا بوجھ اٹھاتے ہیں، یعنی کہ لوگوں کی مدد کرتے ہیں، اور آپ دوسروں کو یعنی خود کماتے ہیں اور کھلاتے ناداروں کو ہو، غریب و فقراء مساکین پر آپ خرچ کرتے ہیں، یتیموں پر خرچ کرتے ہیں، اور آپ مہمانوں کی مہمان نوازی کرتے ہیں. جس کے یہ اعلیٰ اخلاق ہوں، اللہ اسے کبھی ذلیل و رسوا نہیں ہونے دے گا. یہ آپ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق حضرت خدیجۃ الکبریٰ نے بیان کیے، اور واقعی آپ دیکھیں گے سرکار کی زندگی میں سرکار ہر ایک کی مدد فرماتے ہیں. ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آپ خانہ کعبہ کے سامنے، یہ مکی زندگی ہے، خدیجۃ الکبریٰ ابھی حیات ہیں مکی زندگی میں، اور ابھی اعلان نبوت نہیں، لیکن سرکار اعلان نبوت ہو چکا ہے. اعلان نبوت کے بعد کا یہ واقعہ کہتے سرکار خانہ کعبہ کے سامنے ایک کونے میں بیٹھے ہوئے ہیں، خانہ کعبہ سامنے ہیں، کچھ کفار مکہ بھی ایسے یعنی راؤنڈ بنا کر بیٹھے ہوئے ہیں، حلقہ بنا کر بیٹھے ہوئے ہیں، آپس میں گپ شپ چل رہی ہے، گپے لگا رہے ہیں، ہنسی مذاق چل رہا ہے، اور ایسا ہنسی مذاق کہ ہنستے ہنستے ایک دوسرے پر گر رہے ہیں. اس حال میں ایک بندہ آیا اور آ کر وہ کہتا ہے کہ اے لوگو، اے قریش کے لوگو، تم میرا حق ابو جہل سے تم میرا حق دلوا دو. کہا ہوا کیا؟ کہتے معاملہ یہ ہے، میں بازار میں اپنا سامان بیچ رہا تھا، دیہاتی آدمی تھا، کہتے میں بازار میں آ کر اپنا سامان بیچ رہا تھا، اتنے میں ابو جہل آیا اور آ کر اس نے کہا کتنے میں سارا سامان کتنے میں دو گے؟ میں نے رقم بتائی، اس نے کہا لاؤ مجھے دے دو. وہ سارا سامان خرید کر تو لے گیا، اس نے کہا گھر جا کر آتا ہوں اور تمہاری رقم تمہارے حوالے کر دوں گا. میں نے کہا ٹھیک ہے. میں وہاں انتظار کرتا رہا، کافی وقت گزر گیا لیکن اب تک آیا نہیں، اس نے میرا حق نہیں دیا. سامان تو لے گیا لیکن قیمت ادا نہیں کی. تم میں سے کوئی ہے جو میرا حق مجھے دلوا دے، میری قیمت مجھے دلوا دے، تاکہ میں واپس اپنے گھر جا سکوں، اپنے گاؤں جا سکوں. ان لوگوں کو مذاق سوجھا، شرارت سوجھی. انہوں نے کہا تمہارا حق، یہاں جتنے لوگ ہیں ان میں ایک ہی آدمی تمہارا حق دلوا سکتا ہے. کہا کون؟ کہا دیکھو وہ کونے میں بیٹھے ہیں، وہ محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، وہی تمہارا حق ابو جہل سے دلوا سکتے ہیں. جاؤ ان کے پاس، ان سے مدد طلب کرو، وہ دلوا دیں گے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وہ بندہ پہنچا اور جا کر کہتا ہے کہ اے محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، میرا ابو جہل نے مال خریدا، قیمت ادا نہ کی، کیا آپ میرا حق دلوا دیں گے؟ سرکار کہتے چلو. سرکار فرماتے ہیں چلو. نہ سرکار اسے پہچانتے ہیں نہ وہ سرکار کو پہچانتا ہے، اجنبی دیہاتی آدمی، نہ مکہ کا رہنے والا، کہیں اور سے آیا، سامان بیچا. ابو جہل چونا لگا کر چلا گیا ہے. ابو جہل وہ بھی مکہ کا سردار ہے اور اس کے سامنے بولنے کی کسی کی ہمت نہیں، اس سے حق کون دلوائے؟ سرکار کہتے چلو. آپ اسے لے گئے. اب وہاں جو یہ مجمع بیٹھا تھا، جو حلقہ جماعت بیٹھی تھی، انہوں نے ایک آدمی کو بھیجا، جا جا جلدی پیچھے پیچھے جا اور جا کر دیکھ، چپکے سے دور سے دیکھنا کہ ابو جہل کیسا ان کا مذاق اڑاتا ہے، کیسے دھکے مار کر نکالتا ہے، ابو جہل کیسے انہیں ذلیل و رسوا کرتا ہے. ذرا جا کر دیکھ اور جا کر دیکھ کر ہمیں آ کر بتا، تاکہ ہم بھی تھوڑا سا مذاق اڑا سکے، ہم بھی تھوڑا سا زیادہ ہنس سکے. کہتے وہ بندہ بھاگتا ہوا گیا پیچھے پیچھے اور دور سے کھڑا ہو کر دیکھ رہا ہے. اللہ کے رسول گئے ہیں ابو جہل کے گھر، دروازہ کھٹکھٹایا. کہتے ہیں اندر سے آواز آئی، کون؟ آپ فرماتے محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. کہتے ہیں اس ابو جہل نے فٹاک سے ایسے دروازہ کھولا. کیا ہوا؟ پوچھ رہا کیا ہوا؟ کہتے جیسے اس نے دروازہ کھولا کہا کیا ہوا، لیکن پھر دیکھ کر اس کی حالت پتلی ہو گئی، وہ اس کے کندھے جھک گئے ہیں اور دیکھ کر وہ کانپ رہا ہے، پیشانی پر پسینہ پسینہ ہو گیا اور کانپتے ہوئے کہتا ہے کیوں آئے ہو، کیا ہوا؟ اللہ کے رسول فرماتے تو نے اس کا مال خریدا، قیمت ادا نہ کی، اس کی قیمت ادا کر. ابو جہل کہتا ابھی رکی، ابھی لے کر آتا ہوں. دوڑتا ہوا گیا، اندر جا کر پیسہ لے کر آیا. کہا یہ تمہارا حق ہے، یہ تمہاری قیمت. اس نے قیمت لی، اللہ کے رسول کا شکریہ ادا کیا. وہ چلا گیا. جب وہ چلا گیا کہتے ہیں کہ سرکار واپس اپنی جگہ جا کر بیٹھے. وہ جو دیکھنے آیا تھا وہ پلٹ کر منہ لٹکا کر اپنے حلقے میں اپنی جماعت میں آ کر بیٹھ گیا. انہوں نے کہا بتا کیا ہوا، کیا ہوا؟ کہتے کہ کچھ نہیں ہوا. ارے بتا تو صحیح ہوا کیا؟ کہتے کچھ کہنے کے لائق ہی نہیں ہے. کہا بول تو صحیح کہ ہوا کیا ہے؟ کہتے ہیں کہ حضور نے جیسے ہی دروازہ کھٹکھٹایا، ابو جہل نے دروازہ تو بڑے پھٹاک سے کھولا تھا کہ کون ہے.
ہیں، لیکن جیسے ہی حضور کو دیکھا وہ تھر تھر کانپنے لگا، اس کی پیشانی پر پسینہ آ گیا، وہ کانپتے ہوئے جیسے حضور نے کہا کہ جا اس کا حق ادا کر تو دوڑتا ہوا گیا، پیسہ اور قیمت لے کر آیا اور لا کر اس نے قیمت پیش کر دی ہے، وہ اپنی قیمت لے کر چلا گیا، کچھ نہیں ہوا، ابو جہل سے تو چوں تک نہ ہوا، کچھ نہ ہو سکا۔ اب سارے لوگوں کے منہ گر گئے کہ بھئی یہ کیا ہوا، ہم نے کیا سوچا تھا اور کیا ہو گیا۔ کہتے تھوڑی دیر بعد ابو جہل اسی مجمع میں آیا اور مجمع میں آ کر بیٹھا، سب اسے دیکھ رہے ہیں۔ ابو جہل کہتا کیا ہوا، کیوں دیکھ رہے ہو؟ انہوں نے کہا ہم نے ایک آدمی بھیجا تھا، وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر تمہارے پاس آیا تھا اپنا حق مانگنے، ہم نے سوچا تھا تم انہیں ہڑکاؤ گے، انہیں جھڑکو گے، انہیں ذلیل و رسوا کر کے دھکے مار کر نکالو گے، ہم تھوڑا ہنس لیں گے، لیکن ہم نے تو سنا کہ تم تو تھر تھر کانپ رہے تھے، تم تو پسینہ پسینہ ہو گئے تھے، تم تو چپ چاپ دوڑتے گئے اور اس کی قیمت ادا کر دی۔ ابو جہل کہتا ہے جو میں نے دیکھا اگر تم دیکھتے تو تمہاری بھی یہی حالت ہو جاتی، جو میں نے دیکھا اگر تم دیکھتے تمہاری بھی یہی حالت ہوتی۔ کہا کیا ہوا تھا؟ کہتے جیسے ہی میں نے دروازہ کھولا اور میں نے کہا کون، اور سامنے حضور کو دیکھا تو حضور کے پیچھے ایک اونٹ اپنا منہ کھول کر مجھے گھور رہا تھا، گویا وہ مجھ سے کہہ رہا ہو چپ چاپ حق ادا کر ورنہ چبا جاؤں گا، چپ چاپ حق ادا کر ورنہ چبا جاؤں گا۔ اللہ کے رسول کے پیچھے یہ کھڑا ہوا اونٹ ابو جہل کے سوا کسی کو نظر نہیں آیا، کسی کو نہ دکھا، لیکن سرکار نے اس کا حق دلوایا۔ کہنے کی بات یہ ہے کہ اگر کسی کا حق کوئی مار لے، اگر تمہارے اندر طاقت ہو تو اس کمزور کو تم حق دلواؤ، یہ اللہ کے رسول کی سنت ہے، یہ اخلاق عظیمہ ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں میں نے 10 سال حضور کی خدمت کی، 10 سال تک، 10 سال کے بچے تھے، سرکار کی وفات ہوئی تو 20 سال کی عمر تھی۔ کہتے 10 سال میں نے حضور کی خدمت کی ہے، لیکن کبھی سرکار نے نہ مجھے مارا، نہ کبھی ڈانٹا، اور نہ کبھی یہ فرمایا کسی کام پر کہ یہ کیوں نہیں کیا، نہ کبھی یہ فرمایا کہ یہ کیوں کیا، کبھی سرکار نے نہیں فرمایا۔ یہاں تک کہ کبھی کبھی انس بن مالک فرماتے کبھی کبھی تو ایسا ہوتا کہ سرکار مجھے کسی کام کے لیے بھیجتے، میں کام کے لیے جاتا، راستے میں کھیلتے ہوئے بچے مل جاتے، میں کھیلنے لگ جاتا، کام بھول جاتا تو سرکار خود ہی تشریف لے آتے اور فرماتے انس میں نے تجھے کام کے لیے بھیجا تھا، اس کا کیا ہوا، بس اتنا فرماتے۔ لیکن کبھی نہ آپ نے ڈانٹا نہ غصہ ہوئے، کبھی کبھی آپ نے کسی کو ڈانٹا نہیں، کسی کو مارا نہیں، یہاں تک کہ تعلیم بھی یہ دی۔ ایک انصاری جو ہے ایک صحابی رسول بارگاہ رسالت میں حاضر ہوتے ہیں، اپنے غلام کو مار رہے تھے، سرکار نے منع کیا کہ اپنے غلام کو مت مار، اس پر رحم کر۔ کہتے غلطی کرتا ہے، اللہ کے رسول فرماتے تب بھی معاف کر دے، وہ غلطی کرتا ہے، یعنی کہ ہمارے ماتحت جو کام کرتے ہوں ان سے غلطی ہو جائے، اللہ کے رسول فرماتے معاف کر دو۔ کہتے کتنی بار معاف کروں؟ وہاں صحابی پوچھتے ہیں یا رسول اللہ میں ایک دن میں اسے کتنی بار معاف کروں؟ سرکار فرماتے 70 مرتبہ معاف کر دے، 70 مرتبہ معاف کر دے۔ اگر تو چاہتا ہے کہ قیامت میں اللہ تجھے معاف کرے تو تو اپنے ماتحتوں کو معاف کر دے، اپنے نیچے والوں کو معاف کر، جو تیرے ہاتھ نیچے کام کرتے ہیں انہیں تو معاف کر، تیرا اللہ تجھے معاف کر دے گا۔ مخلوق پر رحم کر، تو جب مخلوق پر جو بندہ رحم کرے کہتے ہیں اللہ اس پر رحم فرماتا ہے۔ تو یہ اللہ کے رسول کے اخلاق تھے۔ سرکار نے اپنے ازواج کے حقوق بھی ادا فرمائے، کبھی کسی کا حق نہیں مارا۔ سب سے زیادہ محبوب بیوی، جب 9 بیویاں تھیں ان میں سب سے زیادہ محبوب حضرت عائشہ صدیقہ تھی، لیکن سرکار نے ہر ایک کا حق برابر ادا کیا ہے، برابر حق ادا کیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی کوئی مدد کے لیے آیا کبھی منع نہیں فرمایا، کچھ مانگنے آیا کبھی منع نہیں فرمایا، جب بھی کوئی آیا ہے آپ نے عطا ضرور کر دیا ہے۔ یہ اخلاق تھے اللہ کے رسول کے کہ کبھی کسی سائل کو آپ نے دھتکارا نہیں، کبھی لوٹا خالی ہاتھ لوٹایا نہیں، کبھی منع نہ فرمایا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ اللہ کے رسول کے اخلاق یہ تھے کہ سرکار نہ فحش گوئی کرتے تھے، نہ بیہودہ باتیں کرتے، یعنی نہ گندی بات کرتے، نہ بیہودہ فالتو بیکار کی باتیں کرتے، نہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بازاروں میں چلاتے تھے، بازار میں چلاتے بھی نہیں تھے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ ہر ایک کے ساتھ نرمی سے پیش آتے۔ اور سرکار کی حدیث مبارکہ سرکار ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ نرمی کرنے کو پسند فرماتا ہے، اللہ نرمی کرنے پر وہ اجر عطا فرماتا ہے جو سختی کرنے
پر اجر نہیں عطا فرماتا۔ کہتے ہیں اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا جو بندہ یہ چاہتا ہو کہ اس پر اللہ نرمی فرمائے، اسے چاہیے کہ وہ مخلوق کے ساتھ نرمی کا رویہ اختیار کرے، نرمی کا سلوک اختیار کرے۔ تو دوستو یہ 1500 سالہ جشن ولادت رسول ہم اس سال منانے والے ہیں۔ اللہ کے رسول کے اخلاق، ویسے تو بھی بہت سی باتیں ہیں، بہت سی باتیں، پھر موقع ملے گا پھر بتاؤں گا کہ اور کیا کیا اخلاق اللہ کے رسول کی زندگی سے ہمیں حاصل ہوتے ہیں۔ لیکن کہنے کی بات یہ ہے کہ ہم ان 1500 سالہ جشن ولادت پر عہد کریں کہ اللہ کے رسول کے اخلاق ہم بھی اپنائیں گے، ہم اختیار کریں گے۔ اور اگر واقعی ہم نے رسول اللہ کے اخلاق اختیار کر لیے، اپنے اندر نرمی پیدا کی، ہم نے لوگوں کا خیال رکھنا شروع کر دیا، تو اللہ کی قسم اللہ بھی تم پر رحم فرمائے گا، اللہ بھی تم سے معافی اور درگزر کا معاملہ فرمائے گا، اللہ تم سے حساب بھی نہ لے گا کہ جو بندہ میری مخلوق پر رحم کرے میں خالق ہو کر اس پر رحم کروں گا۔ یہ اللہ کا وعدہ ہے۔ تو دوستو ہم اللہ کے رسول کے اخلاق اختیار کریں، نہ دنیا میں ہم ذلیل و رسوا ہوں گے، نہ آخرت میں ذلیل و رسوا ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اللہ کے رسول کے اخلاق پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔